اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج کا لیسن ہمارا ہے سورہ آل عمران۔ اس کی آیات دیکھیں گے 180 سے لے کر 185 تک۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں آیا نمبر 180۔ وا اور لا نہیں، یحسبن ہرگز خیال کریں، الذین وہ لوگ جو یبخلون بخل کرتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو آتاہم دیا ان کو، اللہ نے، من سے فضلہ فضل، اینڈ پہ آگے دیکھیں، اینڈ پہ کیا ہے، ہی اپنے، ہوا وہ، خیرن اچھا ہے، لہم اپنے لیے، بلکہ ہوا وہ، شرن برا ہے، لہم ان کے لیے۔ سیطوقون سا کو علیحدہ کر دیں، جب بھی سا شروع میں آتا ہے سین یعنی کہ، تو اس کے معنی ان قریب کے آ جاتے ہیں۔ درمیان کا جو ورڈ ہے وہ آپ دیکھیں، تو واو اینڈ قاف، توق، اردو میں ہوتا ہے نا توق، کیا ہوتا ہے، گردنوں میں کہتے ہیں توق ہوگا ان کے، تو وہی ورڈ ہے بالکل عربک میں بھی۔ تو کوئی بھی توق گلے میں اس کے ہو گیا، اس طرح سے جو ہم بات کرتے ہیں نا، تو توق پہنائے جائیں گے ان قریب، ماں وہ جس کا، بخلو بخل کیا انہوں نے، بھی جس میں، القیامتی قیامت کے، وللہ اور لیے اللہ کے، میراثو میراث ہے، السماواتی آسمانوں، و اور الارضی زمین کی، واللہ اور اللہ، بما اس سے جو، تعملون تم کرتے ہو، عین میم لام یہ ہے درمیان میں عمل، تا شروع میں تمہارے لیے آتا ہے، تم درمیان میں کیا ہو گیا، عمل کرتے ہو، اور واو نون اینڈ پہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ دو سے زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ خبیر باخبر ہے۔ آیا 181، لقد لا البتہ، قد تحقیق، سمع سن لیا، اللہ نے، قولا قول، الذین ان لوگوں کا جو، قالو کہتے ہیں، واو الف اینڈ پہ ہے تو یہ بھی پلورل کے لیے آتا ہے، انا بے شک، اللہ فقیر ہے، و اور نحنو ہم، اغنیاء غنی ہیں، سنکتبو ہم لکھ لیں گے، ما جو، قالو وہ کہتے ہیں، وقتلہم اور قتل کرنا، ہم اینڈ پہ ان کا، الانبیاء انبیاء کو، بغیر کہتے ہیں جیسے بغیر حق، نا حق، وَنَقُولُ اور کہیں گے ہم کہاں سے آیا ہے، جو نون ہے نا آگے واو کے بعد، نون ریپریزنٹ کرتا ہے ہمیں، ہم کہیں گے، ذوقوا چکھو، عذاب الحریق جلانے والا آگ کا۔ آیا 182، ذالکا یہ، بما باسبب اس کے جو، قدمت آگے بھیجا، ایدیکم ہاتھوں نے تمہارے، وَأَنَّ اور بے شک، اللہ لیسا نہیں ہے، بظلام ظلم کرنے والا، للعبید بندوں پر۔ آیا 183،
الذین وہ لوگ جنہوں نے قالو کہا انا بے شک اللہ اللہ. دیکھیں آپ کتنی دفعہ یہ آ چکا ہے نا یہاں پہ ابھی تک ہم جو جتنی آیات دیکھ رہے ہیں ان اللہ آئی تھنک یہ تھرڈ ٹائم آیا ہے یہاں پہ. تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو کسی کو بالکل بھی ترجمہ نہیں آتا تو کم از کم یہ دو ورڈ تو آپ کو آ جاتے ہیں نا. اللہ آپ کو پتہ چل گیا اور انا کو آپ یاد کر لیں. انا ہمیشہ ایسے ہی آتا ہے بے شک. تو آپ قرآن میں جب جب انا آپ پڑھیں گی آپ کو یہ لفظ تو یاد ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہوگا کہ انا آ گیا تو اس کا مطلب ہے بے شک. عہدہ عہد یا حکم بھیجا الینا ہماری طرف اللہ کے نہ نؤمنا ایمان لائیں گے ہم لرسول کسی پیغمبر پر حتیٰ کہ یأتینا آئے ہمارے پاس بقربان ساتھ قربانی کے تأکلہ کھائے اینڈ پہ ہو ہے اس کو النار آگ کل کہہ دیں قد تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس رسول کئی رسول من قبلی مجھ سے پہلے. یا اینڈ پہ جو آیا نا قبلی کے یہ یا ریپریزنٹ کرتا ہے کہ اس میں ہم اس کا جب میننگ کریں گے نا تو مجھے ہوگا. من قبلی مجھ سے پہلے بالبیناتی روشن یا کھلی نشانیوں کے ساتھ وبالذی اور ساتھ اس کے جو کل تم نے کہا فلما پھر کیوں قتل تم نے قتل کیا ہم ہے اینڈ پہ ان کو ان اگر. یہ ہے ان تو ان کے معنی ہوتے ہیں اگر. پیچھے جو میں نے آپ کو بتایا تھا انا تو انا کے معنی ہوتے ہیں بے شک. صرف دیکھیں اس کے اوپر شد آ گئی تو اس سے فرق چینج ہو گیا. تو اب آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ لکھنے میں تو ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں. تو جب آپ ان کو لکھیں اور پھر دیکھیں کہ ان کے معنی کیا ہوتے ہیں اور انا کے معنی کیا ہوتے ہیں تو یہ دو لفظ آپ کو بڑی ہی آسانی سے یاد ہو جائیں گے. کن کے معنی ہوتے ہیں ہو تم جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کن تم ہو. صادقین سچے صدق سے صدق سچے کو کہتے ہیں تو صادقین یعنی کہ سچے لوگ. 184 فَإِن اب اس کو ملائیں پچھلے ورڈ سے جو میں نے آپ کو بتایا تھا ان کنتم صادقین. اب یہاں پہ کیا گیا فَإِن فا کو علیحدہ کر دیں تو آگے کیا بچا آپ کے پاس ان. تو فا کے معنی ہوتے ہیں پھر ان اگر. کذبوک انہوں نے جھٹلایا کاف زبر اینڈ پہ ہے تمہیں فقد بس تحقیق کذبا جھٹلائے گئے رسول من سے قبلی پہلے. اس کے آگے دیکھیں کاف زبر لگا ہوا ہے تو کاف زبر کے معنی ہوں گے آپ. قبلی کا پہلے آپ. جاؤ لے کر آ چکے بالبیناتی روشن نشانیاں والزبری اور صحیفے والکتابی اور کتابیں المنیر روشن. آیا 185 کلو ہر نفس کو ذائقتو اردو میں ذائقہ کہتے ہیں وہی ورڈ ہے بالکل. مزہ چکھنا ہے الموتی موت کا. اور انما سوائے اس کے نہیں توفون پورے دیے جائیں گے تمہیں اجورکم اجر تمہارے یوما دن القیامتی قیامت کے. فمن پس جو کوئی زحزحا
بچا لیا گیا، سرکا دیا گیا، ہٹا دیا گیا، یہ سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں کہ کسی کو کسی چیز سے بچا لینا، اس کو پیچھے دھکیل دینا، سرکا دینا، کسی چیز کو آگے پش کر دینا، ہٹا دینا کسی چیز کو، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ ان سے، اناری آگ، و اور ادخلا داخل کیا گیا، الجنت جنت میں۔ تو آپ بیسکلی اس کا کیا کریں گے پھر، ادخلا داخل کر دیا گیا، الجنت جنت میں، فقد پس تحقیق۔ اس کو ہم دیکھیں کہ فقد، اور ہم نے پیچھے کیا دیکھا تھا، لقد۔ تو لقد ہم نے کہا تھا البتہ تحقیق، فقد پس تحقیق۔ تو قد کے معنی تو اب آپ کو پتہ چل گئے کہ تحقیق ہوگا، جب بھی قد آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے تحقیق۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ شروع میں کیا ہے، فا ہوگا تو پس لگا دیں گے، لام ہوگا تو ہم اس کو کہہ دیں گے البتہ تحقیق۔ فازا وہ کامیاب ہوا، و اور ما نہیں، الحیاتو حیات زندگی کو کہتے ہیں، الدنیا دنیا کی، الا مگر، متاع سامان، الغرور دھوکے کا، ڈسپشن۔ چلیے انشاءاللہ اب ہم دیکھتے ہیں اس کا تفسیر دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیا نمبر 180۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں ساتھ اس کے جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا، کہ یہ بخل ان کے حق میں اچھا ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ جس چیز کا وہ بخل کرتے ہیں قیامت کے دن وہی چیز ان کے گلے کا طوق بن جائے گی، اور آسمانوں اور زمین کی میراث تو اللہ ہی کی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ بخل جو ہوتا ہے نا، ہمیں آلریڈی ایک آئیڈیا ہے کہ بخل کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت بری چیز جانی جاتی ہے۔ بخل کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی کہ جو ہم کہیں کہ یہ ایک اچھی کوالٹی ہے انسان کی۔ جو انسان بخل کرتا ہے اس سے اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے، اور جب آپ اس کو خیرات کرتے ہیں تو وہ آپ کا مال جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، صدقہ جو ہے وہ بڑھاتا ہے، صدقے میں آپ نکالتے ہیں۔ بخل میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ روک لیتے ہیں، آپ اس مال کو باہر نہیں نکالتے، جس کی وجہ سے آپ کے مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے بخل؟ تو بخل کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ مال کو روک لینا، جہاں پر اس کو خرچ کرنا چاہیے وہاں پہ اسے خرچ نہ کرنا، اور اس چیز کا روکنا جس کا ادا کرنا واجب ہے۔ کون سی چیز ہے جو ہمارے اوپر واجب ہے، جس کو ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے؟ بار بار قرآن میں بھی ذکر آتا ہے زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ بھی پھر ایسے لوگ نہیں دیتے، کیونکہ وہ اتنے کنجوس ہوتے ہیں کہ ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنا مال خرچ کر سکیں۔ تو وہ جو لازم دینے والی چیزیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ آپ نے لازمی کرنی ہے، وہ اس چیز کو بھی نہیں نکال سکتے۔ پھر اسی طرح اپنے بیوی بچوں پہ نہیں خرچ کر سکتے، یعنی کہ اپنی فیملی والے جن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ڈالی ہے، وہ ان کے اوپر بھی اپنا مال خرچ نہیں کر سکتا۔ تو جو بندہ ایسے کرے گا کہ جس کے پاس دیکھیں بہت سارا مال ہے، بہت ارن کرتے ہیں، لیکن آپ ان کے بیوی بچوں کا حال دیکھیں کہ وہ بیچارے نہ کچھ لے سکتے ہیں نہ کچھ کھا سکتے ہیں، کہ وہ اتنے برے حال میں وہ ان کی زندگی ہے، تو یہ بندہ، اس کو پھر آپ یہ کہیں گے کہ یہ بخیل ہے بندہ، کہ جہاں پر اللہ نے اس کی ذمہ داریاں لگائی ہیں کہ یہاں پہ آپ نے خرچنا ہے، وہ وہاں پر خرچ نہیں کرتا۔ اور یہاں پر اس بخیل کا بیان کیا گیا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، حتیٰ کہ اس میں سے جو زکوٰۃ فرض ہے وہ بھی نہیں نکالتا۔ اب آیت نمبر 177 میں بتایا گیا تھا کہ دنیا میں نعمتوں کی فراوانی اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ اللہ ان پہ خوش ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جس کے اوپر
ہر چیز کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مال بہت زیادہ ہے، اس کے دنیا کا سامان، ہر آسائش کی چیز ان کے پاس ہے. تو یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ اللہ ان پہ خوش ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے تو جب آپ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ مال آپ کے لیے نعمت بن جاتا ہے. لیکن اسی مال کو جب انسان جمع کر کر کے رکھنا شروع کر دیتا ہے، چھپا لیتا ہے، روک لیتا ہے، تو یہی مال جو ہے اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال عطا کرے پھر وہ اس سے زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں ہوگا جس کی آنکھوں پر 2 کالے نقطے ہوں گے، اور وہ سانپ اس کے گلے کا توق بن جائے گا اور اس کی دونوں باچھیں پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی. تو اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں انسان مال جمع کر کر کے رکھتا ہے، جہاں پہ ضرورت ہو بھی تو خرچ نہیں کرتا، تو ایسا مال قیامت کے دن جس نے اس کو سنبھالا ہوگا، جو اس کا مالک ہوگا، یہ سامان اس کا مال جو ہے اس کے اوپر ایک بڑے سانپ کی شکل میں آئے گا. اور وہ پھر خالی سانپ ایسا نہیں کہ پاس بیٹھا ہوگا، وہ اس کی گردن کے گرد لپٹا ہوا ہوگا. اور آپ تصور کریں ذرا کہ آپ کی کسی کی گردن کے گرد ایسے لپٹی ہو کوئی چیز، اور پھر اس کا منہ سانپ کا جو ہے وہ انسان کے بالکل سامنے ہوگا کہ وہ اس کو دونوں سائیڈوں سے اس کو پکڑ کے اس کو کہے گا کہ میں ہوں تمہارا مال جو تم جمع کر کر کے دنیا میں رکھتے تھے نا، میں وہ ہوں. یعنی کہ وہ اس کی شکل میں بن کے انسان کے آگے آ جائے گا. اس آیت میں ہمیں ایک اور بات بھی یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ ہر چیز اللہ کی میراث ہے. جب مال انسان جمع کر کر کے رکھتا ہے تو یہ مال دیا کس نے ہے؟ اللہ ہی نے دیا ہے نا. اور پھر انسان اسی مال کو جو اسے اللہ نے دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اور وہ اس کو جمع کر کر کے رکھتا ہے، جمع کر کر کے رکھتا ہے. اور پھر یہ ہوتا کیا ہے، اینڈ پہ یہ مال کہاں چلا جاتا ہے؟ اس کے ورثہ میں تقسیم ہو جاتا ہے. تو اس میں جو میراث بتایا گیا ہے، تو میراث کیا ہوتی ہے؟ میراث جو ہوتی ہے مرنے والے کا ترکہ، جو اس نے مال پیچھے چھوڑا. جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو وہ جو اس کا جو بھی پوسیشن میں اس کی چیزیں تھیں، اس کا مال تھا، بینک بیلنس تھا، اس کے مہنگی جیولری، کپڑے، یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ انسان کا ترکہ بن جاتی ہے جب انسان مر جاتا ہے. تو جو مال تم چھوڑ کر جاؤ گے یا چھوڑ کے مر جاؤ گے وہ پھر تمہارے وارثوں کا مال ہوگا اور بالآخر اللہ کی ہی میراث میں چلا جائے گا، کیونکہ یہ سارا مال اللہ کا ہی ہے. سٹارٹ میں اللہ نے دیا اور اس کے بعد جس کو دیا تھا وہ بندہ مر گیا تو مال جو تھا وہ آگے چلا گیا، ٹرانسفر ہو گیا دوسرے بندے تک. اب وہ دوسرے بندے کے ساتھ وہ مر گیا، پھر مال آگے چلا جائے. اینڈ پہ کرتے کرتے جب سب لوگ مر جائیں گے تو مال کہاں چلا جائے گا؟ اللہ ہی کے پاس واپس چلا جائے گا نا، کیونکہ زندہ تو کوئی بھی نہیں ہمیشہ کے لیے رہے گا. ہر بندہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے. صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال، یہ میرا مال ہے، حالانکہ اس کا مال صرف وہی ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن لیا یا اللہ کی راہ میں دے دیا. اب دیکھیں 3 چیزیں ہمیں اس حدیث سے پتہ چل رہی ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم بہت اپنا مال جمع کر کر کے رکھتے ہیں کہ یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا مال صرف وہ ہے جتنا آپ نے کھانا کھا لیا، وہ مال آپ کا تھا کہ آپ نے اس کو کھا لیا. پھر جتنا آپ نے پہن لیا یعنی کہ اس کو یوٹیلائز کر لیا، آپ نے اس کو استعمال کر لیا اس پیسے کو، اور یہ اللہ کی راہ میں دے دیا. یہ تینوں صورتیں یہ آپ کا مال ہے. باقی مال اس کے وارثوں کا ہوا، جو بچ گیا وہ پھر اس کے وارثوں کا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم تندرستی کی حالت میں
مال کی خواہش کے باوجود مالدار ہونے کی امید اور محتاجی کا ڈر رکھتے ہوئے کرو، وہ ہے افضل صدقہ۔ یعنی کہ آپ تندرستی کی حالت میں ہوں اور آپ کو مال کی خواہش بھی ہو، یعنی کہ آپ، یہ امیروں کی بات نہیں کی جا رہی جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں، کہ ان کے پاس مال اتنا زیادہ نہیں ہے اور اس کم ہونے کی وجہ سے ان کے دل میں مال کی خواہش بھی ہے، پھر ان کے دل میں مالدار ہونے کی امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کبھی اتنا مال دے گا، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر محتاجی کا ڈر بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بالکل ہی، ہم ایسے فٹ پاتھ پر آ جائیں، بالکل ہی ہم خالی ہاتھ ہو جائیں۔ تو جو بندہ ایسی کنڈیشن میں ہوگا، اس کا صدقہ جو ہے وہ سب سے افضل ہے۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی دیر مت لگا کہ حلق میں دم آ جائے، یعنی کہ صدقہ کرنے میں اتنی دیر مت کرو سوچ بچار میں کہ آپ کی جو جان ہے وہ حلق میں آ جائے، یعنی کہ انسان کی موت کا وقت آ جائے۔ تو اس وقت پھر کیا کہے گا انسان؟ جیسے ہی اس کو پتہ چلے گا، فرشتے نظر آنے شروع ہو گئے کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے، تو پھر وہ جلدی جلدی کہنے لگ جاتا ہے کہ یہ میرا مال جو ہے نا، یہ اتنا مال میرا اس کو دے دو، اتنا میرے فلاں کو دے دو، اتنا اس کو دے دو، تو یہ ساری وہ ڈسٹریبیوشن کرنے لگ جاتا ہے، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہی ہو چکا کہ اب آپ کے ڈسٹریبیوٹ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ مال اب آپ کا رہا ہی نہیں، کیونکہ آپ آلریڈی اب دنیا سے جا رہے ہیں، اب تو یہ مال ویسے ہی آپ کے وارثوں کا ہے، تو اب آپ اس کو کیا ڈسٹریبیوٹ کریں گے؟ یہ تو کرنے کی چیزیں دنیا میں زندگی کے اندر ہوتی ہیں کہ جب انسان کے پاس زندگی ہوتی ہے اس وقت آپ یہ چیزیں ڈیوائڈ کرتے ہیں، لیکن بعد میں جب آپ آلریڈی موت کا وقت آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے تو اب آپ جلدی جلدی مال کو بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ نہیں، اب وہ آپ کا مال نہیں ہے، وہ آلریڈی آپ کا ورثہ کا مال ہے۔ بخاری کی حدیث تھی یہ۔ پھر جس نے تمہیں یہ سب مال دیا تو کیا تم اسی کے لیے اس کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے؟ کیسی بات ہے نا، دیکھیں کہ اللہ ہی نے ہمیں مال دیا ہے، اگر اللہ کسی کا مال روک لے، کسی کا رزق روک لے، تو کون ہے جو اس کو رزق عطا کر سکتا ہے؟ کون ہے جو اس کو مال دے سکتا ہے؟ اب ہم جاب کرتے ہیں، کہنے کو ہمارے پاس بزنس ہے، جاب ہے، سب کچھ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پیسہ کما رہے ہیں، میری محنت سے مل رہا ہے، میں دن رات محنت کر رہی ہوں، پیسہ مل رہا ہے، جبکہ یہ اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہے جو آپ کو رزق پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اور پھر وہی رب جب ہم سے مانگتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچو، تو ہم اب خرچتے نہیں ہیں۔ تو اب دیکھیں، ایک عجیب سی بات لگتی ہے نا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہی مال دے رہا ہے، اور وہی اللہ جب آپ سے، بندے سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میرے فلاں جگہ پہ مال خرچ کرو، فلاں جگہ پہ پیسہ لگاؤ، اب انسان جو ہے وہ اس میں بہانے ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ خوب خبر رکھتا ہے کس چیز کی؟ جو تم کرتے ہو، کہ تم کہاں پر اپنا مال خرچ کرتے ہو اور کہاں پر نہیں کرتے، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شح سے بچو۔ شح کیا ہوتا ہے؟ دل کی تنگی، کنجوسی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے بچو، اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا اور اسی کی وجہ سے انہوں نے اپنے آدمیوں کے خون بہائے اور حلال کو حرام کر دیا۔ صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے۔ آیا نمبر 181۔ البتہ تحقیق، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تو محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا ہے اسے ہم لکھ رکھیں گے، اور جو وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی لکھ کر رکھا ہے۔ ہم قیامت کے دن ان سے کہیں گے کہ اب جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ کس نے کہا تھا یہ بات جو تھی یہ یہود کہتے تھے، یہود کا قول تھا، یہ انہوں نے کہا تھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پھر نازل فرمائی، جب اللہ تعالیٰ نے، ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا تھا آیت نمبر 245، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا،
یہ آیت جب نازل ہوئی تو یہودیوں نے آگے سے یہ بات بولی. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کو کئی گنا زیادہ کر کے واپس کرے. یہ بات سننی تھی تو یہودیوں نے آگے سے یہ بات بنانی شروع کر دی کہ کیا اب اللہ کو قرضہ چاہیے. اور ان کے لیے تو ایک ان کے ہاتھ میں ایک چیز آ گئی نا مذاق کرنے کے لیے کہ اب تمہارے اللہ کو قرضہ چاہیے تو ہم سے قرضہ اللہ تعالیٰ مانگتا ہے تو اس کا مطلب ہم غنی ہیں اور اللہ تعالیٰ فقیر ہے. نعوذ باللہ. تو اس پہ اور وہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا مذاق بھی اڑایا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ تیرا رب فقیر ہو گیا ہے اور اب ہم لوگوں سے قرض مانگتا ہے. تو پھر اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور یہ بھی ساتھ کہا کہ اللہ نے سب سن لیا ہے. یہ بات جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن لی ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم تو بڑے دولت مند ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں لکھی جا رہی ہیں. کیسے لکھی جاتی ہیں چیزیں؟ ہماری بھی تو لکھی جاتی ہیں جو باتیں ہم بولتے ہیں. ہمارے جو فرشتے ہیں کرامن کاتبین ہر چیز لکھ رہے ہیں. تو یہ صرف ہماری نہیں سارے لوگوں کی لکھتے ہیں. اچھی بری سب باتیں یہ لکھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں فرشتے اور یہ ہر چیز لکھتے جاتے ہیں. ہم تھک جائیں گے لیکن یہ نہیں تھکتے. اور ان کے اور جرائم بھی ہم نے لکھ لیے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ صرف یہی نہیں جو ہم لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بات جو کہی بلکہ انہوں نے اور جو جرائم کیے تھے ہم وہ بھی ساری چیزیں ان کی جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں. اور اس میں کیا تھا جیسے خاص طور پہ جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ نبیوں کو ناحق قتل کرنا کہ یہ بھی یہودیوں کا طریقہ تھا کہ وہ پیغمبروں کو قتل کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہے چیز. یہ نہیں سمجھو کہ تم نے ماضی میں کیا تھا اب تو قصہ آیا گیا ہو گیا ختم ہو گئی اور چونکہ تم پہ کوئی سختی نہیں آئی تو پکڑنی ہوگی تمہاری. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں. ہر چیز جو ہے جس طرح وہ انبیاء کا قتل کیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے اسی طرح تمہاری یہ والی بات جو ہے یہ بھی اسی نامہ اعمال میں لکھی جائے گی. تو پھر حقیقت تو یہ ہے کہ مال تو سب اللہ ہی کا ہے اور اسی نے تمہیں عطا کیا ہے. اور جو قرض مانگتا ہے تو وہ قرض لے کے اللہ نے دینا کہاں پہ ہے؟ اللہ نے اپنے استعمال میں تو نہیں لے کر آنا نا. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرض حسنہ دو تو وہ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں جیسے اسلام کی اشاعت کے اسلام کو پھیلانے کے مسجدوں کے لیے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے یتیموں کے لیے پھر بیواؤں کے لیے کسی کے لیے بھی تو یہ مال جو جمع کر کے لوگوں سے تو ان لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود تو نہیں لیتے نا. اللہ کو تھوڑی ضرورت ہے ان چیزوں کی. اللہ تو بے نیاز ہے. تو پھر اس قرض کو اپنی طرف منسوب کرنا اور اس پر بڑا اجر عطا کرنا یہ اللہ کی ایک خاص عنایت اور اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچتے ہیں تو وہ اسی طرح ہے کہ جیسے انسان اللہ کو قرض دے رہا ہے. اور وہ قرض دینا یہ ایک ایکچول قرض دینے والی بات نہیں. یہ جیسے ایک انالوجی ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کو سمجھانے کے لیے یہ بات بتاتے ہیں کہ کسی کو قرضہ جب دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے. آپ نے کبھی ہو سکتا ہے زندگی میں لیا ہو یا دیا ہو تو اگر قرض ہم لیتے ہیں گھر بھی دیکھ لیں لیے ہوتے ہیں انسٹالمنٹ پہ لیے ہوئے ہوتے ہیں پیمنٹس پہ تو ہر مہینے آپ دے رہے ہوتے ہیں آپ نے قرضہ ہی لیا ہوا ہے نا وہ بھی. تو جب آپ اس کو سٹارٹ ہی کرتے ہیں تو آپ کے دل میں ہوتی ہے یہ چیز کہ یہ قرضہ میں نے لیا ہے اور مجھے اتنی پیمنٹس کر کر کے اس کو دینا ہے. یعنی کہ 30 ایئر کا اگر میرا لون ہے تو میں 30 سال تک یہ پیمنٹ کرتی جاؤں گی انہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ اس کے ساتھ ریفرنس میں بتا رہے ہیں کہ جب آپ کو یہ ایک ٹائم لیمٹ آپ کی سیٹ ہوتی ہے کہ میں نے اتنے سالوں کے بعد اس قرض کو واپس کرنا ہے تو آپ کی انٹینشن بگننگ میں ہی یہ ہوگی کہ یہ ایک میں نے قرضہ لیا ہے اور مجھے اس کو واپس کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اوپر اس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ میں اس کو اسی طرح اس چیز کو لیتا ہوں کہ جب میرا بندہ مجھ پہ خرچ کرتا ہے یا میری بتائی ہوئی چیزوں پہ خرچ کرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں نے قرضہ لیا اور میں نے اس بندے کو واپس لوٹانا ہے. پھر اللہ جب لوٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے تھوڑی لوٹاتا ہے جیسے بندہ لوٹاتا ہے.
ہمارے لیے تو یہ چیز منع ہے کہ آپ جب لوٹائیں گے آپ اس کے ساتھ ایکسٹرا منی نہیں دیں گے، کیونکہ اگر آپ نے کوئی بھی ایکسٹرا منی ساتھ لوٹائی تو وہ سود میں آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو دیتے ہیں تو پھر اللہ اس کو بہت بڑا چڑھا کے دیتے ہیں، جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں ہی دیکھا تھا کہ اس میں تقریباً 700 ٹائمز کے قریب ریوارڈ بتایا گیا تھا کہ جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس میں آپ کی انٹینشن انوالو ہو جاتی ہے، کتنی خالص آپ کی نیت تھی جب آپ نے یہ کام کیا تھا۔ تو یہ اللہ کی ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے آنر دی ہے، ایک عنایت ہے، اللہ کی خاص عنایت ہے، اللہ کا فضل ہے یہ۔ اور یہ بجائے ان کو کیا تھا کہ اس بات کو مانتے، انہوں نے اللہ سے ہی بدتمیزی شروع کر دی یہ بات سن کے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی یہ جو بد کلامی ہے، یہ جو کچھ بیڈ ورڈز یہ یوز کر رہے ہیں اللہ کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو بھی باتیں، یہ سارا کا سارا کچھ جو ہے یہ لکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی نا عادت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوں تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے شاعر جو ہوتے ہیں، اللہ کی چیزیں ایسی جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے آپ کو، ایسی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جیسے کسی کا حجاب کرنا، داڑھی رکھنا، شلوار کو اونچا کرنا ٹخنوں سے اپنے، جو مرد لوگ کر سکتے ہیں عورتیں نہیں کر سکتی۔ لیکن آج کل دیکھیں کہ کیسے ریورس ہو گئی ہے نا ہر چیز، کہ مردوں کی لمبی ہو گئی ہیں اور عورتوں کی چھوٹی ہو گئی ہیں۔ تو مذاق اڑانا اللہ کے کسی بھی احکام کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے دین کا، اور جس جگہ پہ ایسی باتیں ایسی چیزیں ہو رہی ہوں گی تو ہم نے وہاں پر نہیں بیٹھنا۔ پھر اس کے بارے میں حکم ہے کہ آپ اس جگہ سے اٹھ جائیں، کیونکہ جو بھی ایسی محفل میں بیٹھا ہوگا جہاں پر اللہ کی آیات کا یا اللہ تعالیٰ کا یا اس کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا، بے شک وہ بندے کی انٹینشن نہیں تھی کہ میں نے اس میں بیٹھوں گی تو میں نے بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہے، بے شک آپ کی کوئی انٹینشن نہیں تھی اور نہ ہی آپ نے اس میں کوئی آگے بات بولی۔ تو پھر آپ اس میں یہ دیکھیں کہ کچھ نہ کہہ کر بھی چونکہ آپ اس مجلس میں موجود تھے تو وہ فرشتے آپ کے جو ہیں وہ آپ کو اسی طرح وہاں لکھ لیں گے کہ جیسے آپ بھی اس گروپ میں شامل ہیں۔ تو بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز کہ جہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تب بھی یہی رول ہوگا اس میں بھی کہ آپ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اس گیدرنگ میں، تو آپ بے شک خود اس میں حصہ نہیں لے رہے، لیکن چونکہ آپ اس وقت وہاں پہ پریزنٹ ہیں تو آپ کا نام بھی اس محفل میں لکھا جائے گا، اور فرشتے آپ کا نام بھی لکھ دیں گے کہ یہ بندی بھی اس محفل کا حصہ تھی، جبکہ آپ نہیں تھیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر کبھی آپ دیکھیں کسی ایسی جگہ پر جہاں پر اللہ کی آیات وغیرہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو اسی وقت اس گیدرنگ کو چھوڑ دیں، وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، اور پھر تھوڑی دیر میں آپ بے شک واپس آ جائیں، تب تک ماحول ذرا جو ہے بہتر ہو جائے گا۔ آیا نمبر 182، اس وقت ان سے کہا جائے گا یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے اور اللہ یقیناً اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ وہی ہے جو تم نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے تیار کر کے بھیجا تھا۔ تو یہاں پر انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کلیئرلی، ابھی دیکھیں یہ بات ہوئی نہیں ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ چیز ابھی پریزنٹ میں ہو نہیں رہی، اللہ تعالیٰ ہمیں فیوچر کی بات بتا رہے ہیں کہ مستقبل میں انسان کیا کہے گا، کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت جب پھر بندہ دیکھے گا کہ یہ مجھے سزا مل گئی، یہ مل گئی، تو وہ سمجھے گا کہ شاید میرے ساتھ بہت اللہ نے زیادتی کر دی، میرے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جب تم یہ بات کہو گے تو تمہیں یہ بات بتا دی جائے گی کہ یہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، جو کچھ تم آج دیکھ رہے ہو یہ وہی ہے جو تم نے دنیا میں آگے بھیجا تھا، یہ تمہاری وہ کمائی ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے دنیا میں کی تھی اور پھر آگے تم نے بھیجی، اب وہ چاہے اچھا تھا یا برا تھا۔ تو برے اعمال جو تھے وہ بھی اسی طرح انسان کے جو ہیں اوپر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو اب تمہیں چیزیں نظر آ رہی ہیں نا، یہ میری طرف سے نہیں، یہ تم نے خود یہ کام کر کے اپنے آپ کو اس پوائنٹ پہ تم لے آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ظلم کو اپنی جان پر حرام کر رکھا ہے،
اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ ایسی چیز کا بدلہ دیتا ہے جو بندے دنیا میں کر کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پورا پورا اجر دیتے ہیں ہر چیز کا، چاہے وہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کیا ہوا آپ کا عمل کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر آپ کو دیں گے۔ رائی کے دانے کے برابر سے مطلب مسٹرڈ سیڈ کبھی آپ نے دیکھا ہے کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے کہ آپ اس کو چاہیں تو آپ ایک سکیل کے اوپر رکھیں اس کا وزن ہی نہیں آئے گا، وہ اتنا چھوٹا سا سیڈ ہوتا ہے۔ تو اس کے برابر بھی اگر کسی نے کوئی عمل کیا ہے نیکی کا یا گناہ کا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سامنے لے آئے گا اور اس کو بھی تولا جائے گا۔ آیت نمبر 183، یہودی وہ لوگ ہیں، اب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہودی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ وہ ہمیں یہ معجزہ نہ دکھلائے کہ وہ ہمارے پاس قربانی لائے اور پھر اس کو آگ کھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول آ چکے جو واضح نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی جو تم اب کہہ رہے ہو۔ کون سی کہہ رہے ہو ابھی؟ یہ قربانی والی، کہ جو قربانی لے کے آئے اور آگ اس کو کھا جائے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری نشانیاں جو ہیں واضح نشانیاں، اور یہ والی نشانیاں یہ تمہارے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول آ گئے کہ جو یہی چیزیں دکھاتے بھی تھے جس کی تم اب ڈیمانڈ کر رہے ہو۔ پھر اگر تم سچے ہو اپنے قول میں تو پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا تھا؟ یہ کوشچن ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ ابھی تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے پہلے پیغمبر ہوا کرتے تھے وہ اس طرح کی چیزیں دکھاتے تھے کہ قربانی لاتے تھے، پھر قربانی کو آگ لے جاتی تھی اٹھا کے جلا دیتی تھی۔ آپ کیوں نہیں ایسی کوئی چیز دکھاتے؟ آپ ہمارے ساتھ ایسا کوئی معجزہ دکھا دیں تو ہم آپ پہ بھی ایمان لے آئیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو تمہاری نشانی کیا تمہیں لے کر آئیں گے جنہوں نے تمہیں آلریڈی دکھا چکی تھی نشانیاں، ان کے ساتھ تم نے کیا حال کیا کہ اگر تم اتنے ہی سچے ہو اس بات میں کہ بس ہمیں وہ نشانی دکھا دو ہم تمہیں مان جائیں گے، ہم تم پہ ایمان لے آئیں گے، تو پھر ان کو کہا کہ اگر ایسی بات تھی تو پھر تم نے ان کو قتل ہی کیوں کیا تھا اپنے پیغمبروں کو؟ کتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی پیغمبر کو قتل کر دے۔ تو یہ یہود جو لوگ تھے یہ کام بھی کر چکے ہیں کہ بہت سارے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا۔ پہلے جو پیغمبر ہوا کرتے تھے پہلے کے زمانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ان کے ہاں مال غنیمت جو ہوتا تھا جس کو وار بوٹی کہتے ہیں وہ منع تھا ان کے لیے، وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کے لیے اس وار بوٹی کو یعنی کہ مال غنیمت کو حلال کیا۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بھی وار بوٹی ہوتی تھی وہ ایک جگہ جمع کر دی جاتی تھی، مال غنیمت جتنا بھی تھا وہ جب کسی بھی جنگ سے ملتا تھا تو سارے مال غنیمت کو ایک جگہ میں بڑی سی کھلے میدان میں اس کو جمع کر دیا جاتا تھا، اور پھر آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور پھر اس کو کھا جاتی تھی۔ اسی طرح جو قربانی کرتا اور اس کی قربانی قبول ہو جاتی تو اسے آسمان سے آگ آ کے بھسم کر دیتی۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا تھا تب کہ اگر کسی نے قربانی کرنی ہوتی تھی تو وہ قربانی کرتے تھے اپنی قربانی اور پھر اس کو رکھ دیتے تھے، تو قربانی کو آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ اس چیز کو لے جاتی تھی، جلا دیتی تھی۔ تو اس سے ان لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ جس کے بندے کی قربانی کو آگ جلا دیتی تھی کہ اس کی قربانی ایکسیپٹ ہو گئی ہے۔ یہ ان کا طریقہ ایک اپنا تھا جو بھی تھا، بہرحال اس طرح سے وہ کیا کرتے تھے۔ اور جس کا نہیں آگ جلاتی تھی پھر یہ لوگ اس کو کہتے تھے کہ تمہاری نیت سچی نہیں ہے، کہ تمہارا تو ارادہ ہی نہیں تھا کرنے کا، جس کی وجہ سے تمہاری قربانی ایکسیپٹ نہیں ہوئی۔ اب یہود کو چاہیے کیا تھا؟ چاہیے تو انہیں یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتے، لیکن انہوں نے بہانہ کیا۔ یہ بات جو یہاں پر اس آیت میں انہوں نے کہی، یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی چیز کو جاننا چاہتے تھے، بڑے کیوریس تھے، بلکہ یہ صرف ایک بہانے کے لیے وہ کر رہے تھے کہ انہیں بس ایک بہانہ چاہیے تھا کہ ہمیں کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا پڑے، اسی لیے انہوں نے یہ بہانے جو تھے وہ پھر لگائے کہ اگر ہم تو صرف اسی نبی کو مانیں گے۔ اور آگے سے انہوں نے کیا جھوٹ بھی گڑا، اور وہ جھوٹ انہوں نے کیا کہا کہ ہم سے اللہ نے تو کہہ رکھا ہے کہ صرف اسی کو نبی ماننا،
جس کی قربانی کو آگ کھا جائے، اور تم تو ہمارے پاس کوئی چیز ایسی نہیں لے کر آئی ہے۔ یہود نے ان کو کہا کہ آپ تو ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں لے کر آئے، تو لہٰذا ہم آپ کو نہیں مانتے، کہ جب تک آپ ہمیں یہ معجزہ نہیں دکھائیں گے ہم آپ پہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تحقیق آ چکے تمہارے پاس کئی رسول مجھ سے بھی پہلے، روشن دلائل کے ساتھ، ایسے ہی نہیں خالی، ان کے پاس ان کے دلائل بھی تھے، اپنے دلائل کے ساتھ لے کر آئے، اور جس کا تم تقاضا کر رہے ہو، یعنی کہ کس چیز کا تقاضا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ بھی ایسی ہمیں معجزہ دکھائے نا، ایسی چیز کہ آپ قربانی رکھیں تو آپ کی قربانی کو آگ لگ جائے، آپ بھی ہمیں ایسے کر کے دکھائیں۔ تو یہاں پر پھر اب ہمیں کیا پتہ چلا، جو دلائل تھے اور جس چیز کا وہ تقاضا کر رہے تھے، کہ جو پیغمبر آئے تھے پہلے سارے دلائل کے ساتھ ہی آئے تھے، اور وہ چیزیں آپ کو آلریڈی دکھا چکے تھے جس کا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کر رہے ہیں، اب ہمیں دکھائیں تو ہم ایمان لائیں گے۔ تو پھر اس میں کلیئرلی بتا دیا گیا کہ اگر آپ کے لیے یہی ایک شرط تھی ایمان لانے کی، تو پھر پہلے جو پیغمبر تھے ان کا قتل آپ نے کیوں کیا تھا؟ تو ان کو ایک سوال ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ اگر تم واقعی اپنی بات میں اتنے سچے ہو تو پھر تم نے ان کو کیوں مارا تھا، ان کا قتل کیوں کیا تھا؟ اگر تم سچے ہوتے تو تم کبھی بھی پیغمبروں کو قتل نہ کرتے۔ آیت نمبر 184، پھر اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں، آپ صبر کریں، دکھی نہ ہوں۔ تو یہاں پر پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا تھا کہ آپ اس طرح سے ان سے یہ پوچھیں، اب اس کے باوجود وہ آپ پر ایمان نہیں لے کر آتے، ہر طرح کی طرح سمجھانے کے باوجود وہ آپ پر ایمان نہیں لے کر آتے، تو اے نبی آپ غم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت طریقے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں یہاں پہ، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ان کا نرم دل تھا، اور ان کے دل میں بہت خیر خواہی تھی اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے۔ وہ چاہتے تھے کہ سب کو جہنم کی آگ سے بچا لیں، کہ کسی طرح ہر لوگوں کو، سب کو بچا لیں، چاہے وہ کوئی مسلمان ہے، کوئی نان مسلم ہے، مشرکین مکہ، تمام لوگوں کے لیے ان کی خیر خواہی تھی کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے اپنی جو کوشش کرنی تھی آپ نے کر لی، اب آپ آگے کا معاملہ چھوڑ دیں۔ اگر وہ اس کے باوجود بھی آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے تھے ان کو بھی جھٹلایا گیا ہے اسی طرح، تو آپ اکیلے نہیں ہیں، اور وہ پیغمبر بھی جو پہلے آئے تھے روشن دلائل کے ساتھ آئے تھے، ان کے پاس بھی صحیفے تھے اور روشنی عطا کرنے والی یعنی کہ روشن کتابیں تھیں ان کے پاس بھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ جس خالی باتیں ہی کرتے تھے، کہ ان کو کتابیں بھی دی گئیں، پھر بھی ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، آپ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، سب پیغمبروں کی جو قومیں تھیں انہوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، اور اینڈ پہ کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام 950 ایئرز تک تبلیغ کرتے رہے، اور اتنے سال آلموسٹ آپ دیکھیں تو آلموسٹ 1000 ایئرز تک، اس زمانے میں تو عمریں بھی بہت بڑی ہوتی تھیں، اتنے سالوں سے تبلیغ کرنے کے بعد کتنے لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے؟ 80 آؤٹ آف 950 ایئرز میں سے 80 لوگ صرف ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو دیکھیں ذرا، تو یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ سے پہلے جو پیغمبر تھے ان کو بھی جھٹلایا گیا تھا۔ آپ نے کبھی ایسا نوٹ کیا ہے کہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے، آپ کو کوئی آزمائش آئی ہوتی ہے، بڑے غم میں دکھ میں آپ ہوتے ہیں، تو اس وقت اگر آپ سے کوئی کہے نا کہ دیکھو ہاں ہم مانتے ہیں کہ بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ فلاں جو بندی ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، دوسری بندی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کی، ان کے اوپر بھی آزمائش آئی تھی، ان کے اوپر بھی یہ ہوا تھا۔ جب آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی تو آزمائش ختم نہیں ہو جاتی، لیکن انسان کو تھوڑا سا نا ایک دل میں تسلی سی ایک ہو جاتی ہے کہ I'm not the only one کہ جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔
اچھا ان کے ساتھ بھی ہے، جیسے کسی بندے کو اللہ رحم کرے کینسر ڈائگنوز ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ اس کو ایک دم سے اس کی تو دنیا ہی اجڑ جاتی ہے، اس کے ایسے ہوتا ہے ہر طرف نا امیدی ہو گئی ہے، اندھیرا ہو گیا ہے چاروں طرف، اور اس وقت آپ کو یہ پتہ چلے کہ او اچھا فلاں بندی اس کو بھی کینسر ہے. پھر آپ کو ایسی چیزیں بار بار سننے میں ملتی ہیں کہ جس چیز سے آپ گزرے ہوتے ہیں نا، پھر آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کے ارد گرد تھے لیکن آپ نے کبھی توجہ ہی نہیں دی کیونکہ آپ خود اس میں نہیں تھے. جیسے ہی آپ کے اوپر وہ حالات آتے ہیں پھر آپ کو ایسے لوگوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ کو ایک ہوتا ہے کہ اچھا چلو میں اکیلی نہیں ہوں، وہ بھی تو کوپ کر رہے ہیں نا، وہ بھی تو مینیج کر رہے ہیں اس چیز کو، اگر وہ کر سکتے ہیں تو پھر چلو میں بھی کر سکتی ہوں. یہ چیزیں انسان کو نا تسلی دیتی ہیں، اس سے پھر آپ کا غم جو ہے وہ کچھ حد تک آپ تھوڑا سا کہہ لیں کہ ہلکا ہو جاتا ہے. باقی تو ہٹانے والی آپ آزمائش جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ یہ آزمائشیں دور کرتے ہیں. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تاکہ وہ جو اتنے زیادہ غم کرتے تھے اس چیز کا کہ وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں. اور پھر یہ بھی بتانے کا مقصد کہ دیکھیں آپ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی سمجھتے تھے کہ میرے بتانے میں کمی رہ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ دین کی طرف نہیں آ رہے، اللہ کی طرف نہیں آ رہے، کہ شاید میں اللہ کے میسج کو صحیح طرح آگے کنوے نہیں کر پا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے اوپر ہے، آپ کے اوپر نہیں ہے. آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، بس آپ پہنچا دیں، باقی کام اللہ کا ہے کسی کو ہدایت دینا. آیا نمبر 185. اب ایک بہت بڑی حقیقت یہاں پر بتائی جا رہی ہے جو دنیا کی آپ کہہ لیں کہ سب سے بڑی حقیقت ایک کیا ہے کہ ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ ایسی حقیقت ہے جو ہر اس کے اوپر آئے گی جس کے اندر روح ہے، چاہے وہ کوئی انسان ہے، چاہے وہ کوئی حیوان ہے، جانور بھی دیکھیں، ہر کسی نے مر جانا ہے. یہ جو جنات ہیں سب لوگوں کی موت ہو جائے گی، اینڈ پہ قیامت کا دن آئے گا، ہر کوئی بندہ، ہر چیز ختم ہو جائے گی، سب فرشتے ختم ہو جائیں گے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے اللہ کی ذات کے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اگر اتنی سی بات ہمارے ذہن میں محفوظ ہو جائے تو آپ سوچیں کہ کیا ہمارے اعمال ایسے ہوں گے جیسے ہوتے ہیں ابھی؟ اگر ہر وقت ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا کہ ہم نے ایک دن مر جانا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہم بہت سے برائیوں سے بچ جائیں گے. ہمیں یہ ہر وقت خوف رہے گا کہ ایک دن میری موت آ جانی ہے، ایک دن میں نے چلے جانا ہے. انسان برائی کرتا ہی کب ہے؟ جب اس کو اس چیز کا یقین نہیں ہوتا. اب یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پوچھے تو آپ کہیں نہیں میں تو کبھی نہیں مروں گی. کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہتا، ایون چاہے وہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے ایک دن مر جانا ہے. کہنے میں اور اس چیز پر عمل کرنے میں بہت فرق ہے. لپ سروس کرنا بہت آسان ہے، ہم اپنی زبان سے کہتے تو ہیں کہ ہاں ایک دن موت آ جائے گی، مرنا ہے ہر ایک نے، لیکن کیا کبھی اس چیز کو ہم نے فیل کیا ہے، محسوس کر کے دیکھا ہے کہ پھر کیا ہو اگر وہ موت کا وقت میرا آیا ہی کھڑا ہو، میری تھوڑی دیر میں موت ہونے والی ہو. اس کا میں آپ کو نا ابھی ایک بتاتی ہوں. مجھے ایک ریسنٹلی ایک قصہ پتہ چلا، ایک بات کسی کی، کہ یہ موت کی ہی وجہ سے کہ کتنی اچانک موت آ جاتی ہے اور جب اس کا وقت آتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا. تو کہتے ہیں کہ ایک کوئی بندی تھی، وہ ادھر امریکہ سے ہی وہ پاکستان گئی اور وہاں مدرسے میں گئیں، جا کے انہوں نے کلاسز وغیرہ کچھ اٹینڈ کرنی تھی. جیسے ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے جاتے ہیں تو آپ وہاں آپ کو مدرسے کا پتہ تھا تو آپ نے کہا میں جا کے نا وہاں پہ دیکھوں کس قسم کی کلاسز ہو رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. تو وہ جا کے کچھ انہوں نے لائیو کلاسز وغیرہ اٹینڈ کی اور ان کی مسجد بھی تھی ساتھ ہی. تو ایک دن کیا ہوا کہ انہوں نے اسی طرح اپنی کلاس اٹینڈ کی اور اس کے بعد اذان ہوئی تو انہوں نے نا مسجد کی طرف چلی گئی. مسجد ساتھ ہی اٹیچ تھی تو انہوں نے کہا میں جا کے وہاں پہ تو نماز پڑھ لوں. مسجد کے اندر گئی ہی ہیں، سجدے میں گئی ہیں اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب سوچیں کتنا ٹائم تھا ان کے پاس اور ان کو کیا پتہ ہوگا، پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میری موت ہونے والی ہے. اور وہ اب جو لوگ ان کو جانتے تھے کہتے ہیں کہ اتنا شاکنگ تھا ان کے لیے یہ چیز کہ آپ کو یقین نہیں آتا. آپ خود سوچیں، اللہ رحم کرے، کتنا ڈر لگتا ہے کہ جب
ہمارے ساتھ ہی کوئی بندہ بیٹھا ہو اور ابھی ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو میرے سے بات کر رہی تھی، یہ جسٹ 5 منٹ پہلے اس نے مجھ سے بات کی ہے اور ایک دم سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو کتنے دن آپ کے دماغ پہ یہ چیز جو ہے سوار رہتی ہے۔ پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ انہوں نے اب مسجد میں اندر جاتے وقت، بلکہ اپنی کلاس میں آنے سے پہلے، تو انہوں نے دیکھا کہ بورڈ پہ کوئی بچیاں کچھ لکھنے لگی تھیں، تو وہ کوئی فنڈ ریزنگ کر رہی تھی، جیسے وہ کھانا ہوتا ہے نا، کھانے کی چیزیں وہ سیل کرنی تھی، تو انہوں نے اس کو بورڈ پہ لکھنا تھا۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ وہ لکھ رہی، تو انہوں نے بچیوں سے کہا کہ لاؤ میں لکھتی ہوں نا، تو انہوں نے بورڈ پہ وہ جو لکھنا تھا انہوں نے، تو وہ سارا انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لاسٹ چیز تھی جو انہوں نے لکھی تھی۔ اس کے بعد میں وہ نماز پڑھنے گئیں، وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور کہتے ہیں کہ وہ ابھی بھی بورڈ جو ہے وہاں پہ رکھا ہوا ہے جس میں ان کی اپنی ہینڈ رائٹنگ سے لکھا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ چیز ہوتی جو انسان چھوڑ کے جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا تھی کہ موت کس حال میں ہوئی ہے۔ جس حال میں آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں نا، اسی حال میں آپ کی موت آتی ہے، اور جس حال میں آپ کی موت آتی ہے وہ حال آپ کا قبر میں ہوتا ہے، اور جو آپ کی قبر کی زندگی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کی قیامت ڈپینڈ کرتی ہے کہ قیامت میں آپ کے ساتھ کیا حال ہوگا۔ تو اگر دیکھیں کسی کا انجام، اللہ رحم کرے، اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہو کہ کسی کی موت کا ہی وقت بہت برا ہو، موت بڑے برے طریقے سے کسی کی ہوئی ہو، تو آپ دیکھیں کہ اگر اس کا پہلا ہی مرحلہ مشکل ہو گیا تو پھر اس کا آگے قبر میں تو انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ قبر میں کیا حال ہونے والا ہے اس کا۔ تو اسی لیے خاتمہ بالخیر اگر کسی کا ہو جائے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور وہ ان کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ نا ہمیشہ نماز کو پرائرٹی دیتی تھیں، کہ ان کی جو پوری لائف تھی نا ریوالو کرتی تھی نمازوں کے گرد، کہ جیسے صبح کی نماز پڑھی پھر اس کے بعد بیٹھ جاتی تھیں شروق کی نماز پڑھنے کے لیے، پھر اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھنے کے لیے، اس طرح جو بھی موقع انہیں ملتا تھا تو وہ کوشش کرتی تھی کہ میں نماز پڑھ لوں بس۔ جیسے آپ نے وضو کیا تو وضو کے نفل پڑھ لیے، آ کے نماز ہوتی ہے نا وہ بھی نفل نماز ہے، مسجد انٹر ہوئی تو مسجد میں 2 نفل تحیت المسجد کے پڑھ لیے، تہجد پڑھ لی۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو تھیں نا یہ بہت کیا کرتی تھیں۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے موت بھی کیسی دی ہے ان کو، کہ مرتے وقت سجدے کی حالت میں ان کی موت ہوئی، جو اللہ نے ان کا ٹائم کس طرح تھا۔ اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ابھی جماعت تو نہیں کھڑی ہوئی تھی، وہ جماعت میں نہیں گئی تھیں، ابھی صرف جیسے ان کی کلاس ختم ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹائم ہونے والا ہے نماز کا، مسجد کی طرف چلی گئیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر وہ اس وقت کیفیٹیریا بھی جا سکتی تھیں، وہ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ چلیں کلاس ختم ہوئی ہے تھوڑی دیر بیٹھ کے میں اپنا فون چیک کر لوں، میسیجز چیک کر لوں، یا تھوڑی دیر کسی سے بات چیت کر لوں۔ موت کا ٹائم تو فکس ہے، تو وہ 10 منٹ بعد جو ان کی موت آنی تھی وہ کوئی اور کام کرتے وقت بھی آ سکتی تھی، لیکن چونکہ ان کی زندگی میں پرائرٹی ہمیشہ نماز کی ہوتی تھی کہ انہوں نے اس وقت بھی اس کو پرائرٹی دی، اور وہ پرائرٹی دینا ہی ان کے لیے دیکھیں کتنی باعث عزت اور باعث رحمت چیز بن گئی، کہ ان کا اینڈ جو تھا وہ اس چیز میں ان کا ہوا۔ تو اس سے انسان سوچتے کہ آگے انشاءاللہ ان کا آگے کا معاملہ بھی اچھا ہوگا۔ تو وہ تو نکل گئیں، لیکن اب رہ گئے ہم نے بھی اپنا دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں ہماری پرائرٹیز کیا ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں پرائرٹیز ایسی نہیں ہیں تو اللہ نہ کرے پھر ہمارا بھی خاتمہ ایسا ہی ہو سکتا ہے، کہ دیکھیں جیسے بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں نا میوزک بہت سنتے ہیں، ان کو گانے سننے کا شوق ہوتا ہے، اور یہ ایک سچا واقعہ ہے کہ یہ سعودی عرب کا ہی واقعہ ہے کہ اس طرح سے لڑکے کچھ تھے گاڑی میں جا رہے تھے کہ ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس کے بعد وہ بہت زیادہ سیریسلی اس میں انجرڈ تھے، کہ ان کو لے کر گئے جب ہاسپٹل میں ان کو ہوش نہیں تھی۔ کہتے ہیں ان میں سے ایک لڑکا تھا کہ وہ لیٹا ہوا ہے اور لیٹا لیٹا ہی گانے گا رہا ہے۔ اب وہ جو ڈاکٹرز تھے، نرسز تھیں، وہ اس کے پاس کھڑے ہو کے کوشش کر رہے تھے کلمہ پڑھنے کی کہ کسی طرح یہ کلمہ پڑھ لے، کیونکہ مرتے وقت ظاہر ہے کلمہ پڑھیں گے تو انسان کا اچھی ڈیتھ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے بجائے کلمہ پڑھنے کی گانے شروع کر دیے، کیونکہ وہ ساری زندگی یہی کرتا آیا تھا، میوزک سنتا تھا، گانے سنتا تھا۔ تو یہ چیزیں جس میں آپ اپنی زندگی کے ٹائم گزارتے ہیں نا، آپ کو ویسا ہی اینڈ پہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کا جو آخری ٹائم ہوتا ہے نا وہ اسی کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ابھی بھی بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر
اگر ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں نا، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی خاتمہ بالخیر ہو، تو آپ دیکھیں کہ ہمیں ابھی زندگی میں کچھ کرنا ہے. اب جیسے میں ان کا بتا رہی ہوں کہ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ میری آج ڈیتھ ہو جائے گی، اسی طرح ہمیں بھی نہیں پتا چلے گا. جب ہمارا وقت آ جائے گا نا، ایسے ہی موت آتی ہے. وہ کبھی بھی باجے گاجے کے ساتھ نہیں آتی، اناؤنس کر کے نہیں آتی کہ آپ تیار ہو جائیں، میں آ رہی ہوں، تیاری پکڑ لو، ہفتے بعد آؤں گی میں یہاں پہ. موت کبھی نہیں بتاتی، اچانک سے آتی ہے، اور انسان کے کئی پلان دھرے کے دھرے ہی رہ جاتے ہیں. اسی لیے آج کا کام کل پر مت چھوڑیں. جو یہاں پر بھی ہم نے دیکھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس چیز کو اتنا ڈیلے نہ کرو کہ پھر تمہاری جو موت ہے وہ حلق تک آ جائے، تمہاری روح حلق تک آ جائے. اتنا ڈیلے نہ کرو صدقے کو. جیسے ہی نیکی کا ارادہ کیا، صدقے کا ارادہ کیا، کر گزرو. پھر آگے بالکل مت سوچو کہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا، میں کل کیا کروں گی. آپ کے دل میں آیا ہے، جسٹ ڈو اٹ رائٹ اوے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہی لاسٹ صدقہ ہو جو آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد آپ کی ڈیتھ ہونی ہو تو پھر وہ کم از کم وہ تو اس وقت تو آپ وہ کام کر لینا. تو اس لیے اچھی اور نیکی کے کاموں کو کبھی بھی ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. جو تم نے کیا دنیا کے اندر، وہ تمہیں اس ہر چیز کا تمہیں بدلہ ملے گا، اور پورا پورا ملے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی کمی بیشی ہو جائے گی، کیونکہ جو فرشتے لکھ رہے ہیں نا وہ بہت ایکیوریٹ ہیں، وہ کوئی چیز مس نہیں کرتے. وہ اس وقت بھی جاگ رہے ہوتے ہیں جب ہم سو رہے ہوتے ہیں، تو وہ فرشتے تو بیزی ہیں ہر چیز لکھنے میں. تو جو آپ کی چیزیں لکھی گئی ہوں گی اس کے اکارڈنگلی ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اس ایک ایک چیز کا اجر ملے گا. اچھا ہے تو اجر ملے گا، برا ہے تو برا ملے گا، لیکن پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اور جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو بس وہ کامیاب ہو گیا. اور یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے. اصل کامیابی تو یہ ہے کہ جو انسان جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں لے جایا گیا، یہ ہے اصل کامیابی. جبکہ ہم کیا کہتے ہیں کامیابی کیا ہوتی ہے؟ ہم سے کسی سے، آپ سب سے بھی میں پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے گھر والوں سے پوچھیں کہ سکسیس کیا ہوتی، کون ہے کامیاب بندہ، تو ہم کیا کہیں گے؟ ایک بھی بندہ آپ چلیں اس کو نا ایک ہوم ورک کی طرح کر کے دیکھ لیں کہ آپ اپنے جاننے والوں سے، اپنی دوستوں سے، جیسے ایک ایکٹیویٹی کی طرح کر کے دیکھیں کہ کتنے لوگ آپ کو اس چیز کا آنسر کرتے ہیں کہ جب آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ بتائیں کامیابی کیا ہے، اصل کامیاب لوگ کون ہیں، تو آپ دیکھیں وہ آپ کو کیا جواب دیتے ہیں. ہر بندہ آپ کو یہی کہے گا بھئی کامیاب وہ ہے جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، کامیاب وہ ہے جس کے پاس دنیا کی ہر آسائش ہے، بڑی یونیورسٹیز سے پڑھا ہے، بڑی بڑی ڈگریز ہیں اس کے پاس، اور ان کے پاس بڑا گھر ہے، اور ان کے پاس بہت ساری آسائشیں ہیں. تو جتنی آسائشیں کسی کے پاس ہیں اس کے پاس وہ اتنا زیادہ کامیاب ہے. اور کتنے لوگ ہوں گے جو آپ کو یہ کہیں گے کہ جو بندہ جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں لے جایا گیا، یہ ہے اصل کامیابی. تو یہ بار بار بتانے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ اصل کامیابی جو ہے نا، پھر اس کے پیچھے کوششیں کریں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی تو بتا دیا کہ یہ دنیا جو زندگی دنیا کی جو زندگی ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ جسٹ ایک ڈسیپشن ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان کو کوئی چیز ایسی آپ کو پتہ چلے کہ آپ اس میں مگن ہو جائیں، ہے ٹیمپریری، بہت چھوٹی سی ہے، لیکن اس کے پیچھے لگ کے انسان بڑی چیز کو بھلا دے، وہ بڑی چیز جو اٹرنل ہے، جس میں ہمیش کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر موت کو یہ بڑی دیکھیں عجیب سی چیز نہیں لگتی کہ اللہ تعالیٰ جب موت کا ذکر آیا تو پھر موت کا کہا کہ موت کا ذائقہ چکھو. ایسے کیوں کہا گیا؟ ایک ہوتی ہے چیز جیسے یقین کرنا کسی پہ، تو جو یقین ہوتا ہے نا، اس کے نا 3 لیولز ہوتے ہیں. سب سے پہلا لیول یقین کا یہ ہوتا ہے کہ انسان خبر سنتا ہے، کوئی نیوز آتی ہے آپ کے پاس، اس کو کہتے ہیں علم الیقین. تو آپ کے پاس علم آ گیا، آپ کو کسی کی خبر مل گئی کہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ رحم کرے.
تو اب آپ کو ایک خبر ملی ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے، تو آپ کو یقین تو آ گیا لیکن اتنا اسٹرانگلی نہیں آیا۔ سیکنڈ اس میں لیول ہوتا ہے عین الیقین۔ عین آنکھوں سے ہوتا ہے، تو دیکھنا، دیکھ کر یقین کرنا۔ اب آپ نے ڈیڈ باڈی کو دیکھ لیا اپنے سامنے، پہلے میں آپ نے کیا کیا کہ دور کہیں سے آپ کو خبر ملی کہ فلاں کسی جگہ پہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، لیکن آپ نے ڈیڈ باڈی تو نہیں دیکھی نا، تو آپ نے بس علم ہوا ہاں اچھا ہو گئی ہے ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کے سامنے ڈیڈ باڈی بھی ہو تو آپ دیکھیں کہ آپ کا یقین کا لیول بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ایک تو آپ نے خبر بھی سنی، پھر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ واقعی اس کی موت ہو گئی ہے۔ دوسری صورت میں کیا تھا، جو پہلے والا لیول تھا، کہ اس میں آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی جسٹ ایک رومرز ہی ہوں، ضروری تو نہیں ہے کہ یہ حقیقت بھی ہو۔ پھر جب تک آپ کنفرم نہیں کرتے تب تک تو یہ بھی ڈاؤٹ رہتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے یہ بات غلط ہی ہو، کیونکہ اس میں آپ کو پورا یقین نہیں ہوتا۔ تو یہ سیکنڈ لیول میں یہ آتا ہے کہ آپ نے آنکھوں سے بھی دیکھ لیا، اب آپ کو تو یقین ہو گیا کیونکہ آپ نے ڈیڈ باڈی دیکھ لی۔ اب اس کے بعد تیسرا لیول جو ہے وہ ہے حق الیقین۔ حق، اور وہ ہوتا ہے کسی چیز کو چکھنے سے۔ جب آپ کسی چیز کا ٹیسٹ بھی کر لیں تو آپ کو پتہ چل جاتی کہ کیا چیز ہے، کیا ذائقہ ہے اس کا۔ تو جب انسان کے اوپر موت آتی ہے نا، تو یہ تیسرے لیول کا اس میں ہوتا ہے کہ حق الیقین، کہ اس وقت انسان کو جو پورا یقین ہو جاتا نا کہ واقعی جو باتیں ہم سنتے چلے آتے تھے، قرآن میں بار بار ڈسکس ہوتی تھیں، ہمارے ٹیچرز بتاتی تھیں، ہمارے جو اور ایسے ہم حلقات اٹینڈ کرتے تھے، جب ڈفرینٹ آپ کلاسز لیتے ہیں کہ کتنے لوگ ہمیں یہ بتایا کرتے تھے، لیکن میں کبھی یقین ہی نہیں کیا۔ ہم دوسروں کی سنتے تھے موت کا، مجھے کبھی یقین نہیں تھا اس بات کا کہ کبھی ایک دن میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا، میری بھی ڈیتھ ہو جائے گی۔ اب یہ تو چلیں آپ کو ہوتا ہے ڈیتھ ہو جائے گی، لیکن انسان پتہ دھوکہ کہاں کھا جاتا ہے۔ اب یہ نہیں آپ سوچتے کہ اتنی جلدی ڈیتھ ہو جائے گی، آپ سوچتے ہیں ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، ابھی تو میرے پاس بہت ٹائم ہے۔ ہم ایسی زندگی جیتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس بہت وقت ہے، لیکن موت تو نہیں دیکھتی نا یہ چیز کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے، آپ ابھی جوان ہیں، آپ بچے ہیں۔ موت یہ چیز نہیں دیکھتی، اس کو اللہ نے حکم دیا جتنا آپ کا ٹائم لکھا تھا، جیسے ہی وہ وقت آئے گا وہ آپ کو موت آ جائے گی۔ تو پھر انسان کو کسی بھی چیز کا آپ دیکھیں جب ذائقہ چکھ لیتا ہے نا تو وہ کبھی بھولتا نہیں ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک اور آپ کے سمجھانے کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ آپ کسی کنٹری میں جاتی ہیں، اب وہ آپ کو کچھ بتاتے ہیں کہ ہمارے ملک کی اسپیشلٹی جو ہے وہ یہ والا فروٹ ہے۔ اب وہ فروٹ آپ نے کبھی نہ دیکھا ہے نہ کھایا ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ فروٹ ہے، جیسے دوریان ہے، دوریان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اٹس ویری اسٹنکی فروٹ، اتنی گندی اس کی اسمیل ہوتی کہ انسان اس کے پاس کھڑا نہیں ہو سکتا۔ سنی ہوئی ہے، میں نے بھی سنی ہوئی، میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ تو جب میں فرض کریں اس کو میں دیکھ لوں گی تو مجھے ہوگا او اچھا یہ ہوتا ہے۔ تو جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو مجھے پتہ چلا کہ اچھا یہ سنا ہی تھا، لیکن اب آج میں نے اسے دیکھ بھی لیا۔ اب فرض کریں کہ وہ مجھے دے دیتے ہیں کاٹ کے کہ یہ لیں آپ اس کو ٹیسٹ کریں۔ اب میں نے جب اس کو کھایا ہے تو وہ جو ذائقہ مجھے اس کا ملا ہے، اب مجھے ہو سکتا ہے کہ اس کا شیپ بھول جائے، کلر بھول جائے، مجھے ذائقہ کبھی نہیں بھولے گا۔ اور آپ سب نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جب ایک دفعہ آپ کسی چیز کا ٹیسٹ کر لیتے ہیں نا تو وہ آپ کے ٹیسٹ آپ کو یاد رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح سمیلز جو ہوتی ہیں، سمیلز بھی انسان کو اکثر یاد رہتی ہیں، آپ کو بھولتی نہیں ہے اتنی جلدی۔ تو ذائقہ لاسٹ ہے کہ جب آپ نے ایک دفعہ اس کو چکھ بھی لیا تو اب وہ ڈش آپ کو کبھی نہیں بھولے گی، وہ فروٹ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موت کے لیے ذائقے کا ورڈ یوز کیا ہے کہ یہ جب جو بھی بندہ اس کا ذائقہ چکھ لے گا نا تو اس وقت تو اس کو 100% یقین آ جائے گا کہ یہی وہ چیز ہے جس کا بار بار ذکر کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے اعمالوں کا تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ دنیا میں بھی تو اجر ملتا ہے انسان کو، لیکن دنیا کا جو اجر ہوتا ہے نا یہ پارشل ہوتا ہے، پورا مکمل اجر نہیں ملتا، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں بھی ملتا۔ لیکن جو آخرت میں ملتا ہے وہ پورا پورا ہے، بالکل ایسے جیسے تولا جائے گا، جتنا وزن ہوگا اس کے برابر اعمال جو ہیں آپ کو، اس کے برابر آپ کو اس کا اجر ملے گا آپ کے اعمال کے۔ اور پھر جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا،
تو وہ ہے اصل کامیاب. یہ ہے کامیابی جس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں جو بڑی امپورٹنٹ چیز بتائی کہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے. یہ صرف ایک دھوکے کا سامان ہے. اس میں انسان کے لیے بہت ساری اس کی ڈیزائرز ہوتی ہیں، بہت ساری ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں اس دنیا میں، اور یہ ساری چیزیں انسان کو اتنا اپنے اندر انوالو کر لیتی ہیں کہ جیسے ان میں اٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے کہ انسان ان کے پیچھے لگ کے جو مین فوکس اس کا ہونا چاہیے آخرت، اس سے بھول جاتا ہے، وہ اس کے دماغ سے نکل جاتی. تو یہ دنیا کی ڈیزائرز جو ہیں یہ انسان کو اس کے اصل مقصد سے دور کر دیتی ہیں، اس کو آخرت سے بھلا دیتی ہیں کہ ایک آخرت کا وقت ہوگا، ایک ڈے آف ججمنٹ ہوگا جب آپ کا سب کا حساب کتاب ہوگا. تو انسان اس کو بھول جاتا ہے اور وہ دنیا میں ہی اتنا انوالو ہو جاتا ہے کہ بس اسے دنیا 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 میں پیسہ کیسے کما لوں، اپنے بچوں کو ساری آسائشیں دے دوں، ایک گھر لے لیا تو اب اس سے بڑا گھر لے لوں، ایک بزنس شروع کیا تو اب مجھے دوسرا بزنس سٹارٹ کرنا ہے، دوسرا ہے تو تیسرا ہے. کس لیے کرتا ہے انسان یہ سارا کچھ؟ آپ سوچیں کہ جب ہم اپنے آپ کو اتنا زیادہ بزنس میں انوالو کر لیتے ہیں تو کیا آپ کے پاس اتنا ٹائم بچتا ہے کہ آپ اپنے دین کو دے سکیں، کچھ آپ اپنی آخرت میں بھی آگے بھیج سکیں؟ تو دیکھیں جتنا رزق اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے وہ تو آپ کو مل ہی جائے گا. اور پھر جیسے ہم نے کہ ابھی حدیث میں دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کا مال تو صرف اتنا ہی ہے جو اس نے کھا لیا پہن لیا. تو ہم کتنا کھا لیتے ہیں؟ ایک دن میں انسان کتنا کھا لیتا ہے؟ وہی سٹینڈرڈ کھانا جو کم آپ کے پاس پیسے ہوں گے، فرض کریں آپ مہینے کے 10,000 کماتے ہیں، 10,000 کمانے والا بندہ بھی اتنا ہی کھانا کھائے گا جتنا 5,000 کمانے والا ہے. تو اتنی ہی روٹی کھائے گا نا جتنی آپ کی ڈیزائر ہے، جتنی ضرورت ہے آپ کی، اس سے زیادہ تو نہیں کھا سکتے. تو بقیہ سارا جو آپ جمع کر کر کے رکھ رہے ہیں یہ تو آپ کا ہے ہی نہیں. آپ جمع کر کے جب آپ کی موت آئے گی آپ دوسروں کے حوالے کر کے چلے جائیں گے. تو آپ کے ساتھ کیا گیا؟ وہ مال تو آپ کے ساتھ نہیں گیا، آپ کے ساتھ وہی پورشن مال کا گیا جو آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا. یہ ہے مال جو آپ کا آگے پہنچا ہے. تو یہاں پر پھر جو بتایا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے مت لگیں، آپ کو اپنا فوکس پتہ ہونا چاہیے کہ میرے کرنے کے کام کیا ہیں. کچھ بھی کریں، اب یہ نہیں کہ دنیا میں آپ بالکل ہی جا کے وہ بن جائیں، آپ سیکلوڈیڈ ایریا میں چلے جائیں، پہاڑوں پہ نکل جائیں جا کے کہ بس جی میں تو دنیا سے غافل ہونے لگی ہوں، آپ اللہ اللہ ہی کروں گی. یہ بھی نہیں، آپ دین میں یہ تو ہم نہیں کر سکتے، منع ہے یہ چیز. آپ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ سارے بھی کام کرنے، بیلنس کرنا ہے اپنے آپ کو. آخر آپ کو پیسہ بھی کمانا ہے کیونکہ آپ اس کے بعد سروائیو نہیں کر سکتے، لیکن اس حد تک نہ گزر جائیں اس چیز میں کہ پیسہ بنانے کی مشین ہی بن جائیں آپ، کہ اب آپ کو دن رات آپ کے دماغ میں یہی چیز گھومتی رہتی ہے اب اور مزید کیا کروں جس سے میں اور پیسہ بنا لوں. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. ہر بندے کی قیامت جو ہوتی ہے نا وہ اس کی موت کے ساتھ ہو جاتی ہے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ قیامت کا دن تو ابھی تو بڑی نشانیاں قیامت کی آنی ہے، ابھی تو نشانیاں ساری پوری نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ابھی تو قیامت بہت دور ہے. لیکن اس حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا کہ جو انسان مر گیا اس کی جو قیامت ہے وہ اس کی موت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیا وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کی روح نکل گئی، روح قبض ہو گئی، اس کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ قبر میں چلا گیا. اب جب اس کی آنکھ کھلے گی، سب لوگوں کو جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو کب اٹھے گی، کب آنکھ کھلے گی؟ قیامت کے دن. تو وہ جو برزخ کا ٹائم ہے، جو قیامت کا جو قبر کا ٹائم ہے، ٹرانزیشن ٹائم جو ہوتا ہے، اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ اپنے نامہ اعمال میں کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتے، آپ اپنے نامہ اعمال سے کوئی چیز ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. تو آپ اسی لیے اس کو کہتے ہیں یہ ایک ٹرانزیشن ہے کہ وہاں پر صرف آپ اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں اس وقت تک جب تک کہ قیامت نہ آ جائے، اور پھر اس کی آنکھ جب کھلے گی بندے کی تو آلریڈی قیامت ہوگی. تو ہمارے پاس بھی جو ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے یہ صرف ہماری موت تک ہے.
اس کے بعد ہم اپنی زندگی میں کوئی چینج نہیں لے کے آ سکیں گے، اپنے نامہ اعمال میں کوئی چیز چینج نہیں کر سکیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ وہ آگ سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، تو اس کو چاہیے کہ اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، اور اس کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے کہ ایسا سلوک اس کے ساتھ کیا جائے۔ تو جیسا آپ خود پسند کرتے ہیں نا کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میری لوگ عزت کریں، میرا ایک نام ہو، تو پھر آپ کو دوسروں کو بھی اسی طرح پکارنا پڑے گا، ان کو عزت دینی پڑے گی، تو پھر آپ کو عزت ملے گی۔ دنیا کا دھوکہ ہوتا کیا ہے؟ دنیا کا دھوکہ یہ ہے کہ انسان دنیا کو زیادہ اہمیت دے، زیادہ پرائرٹی دے، دنیا میں زیادہ وقت لگائے، امپورٹنس آپ کے لیے جو ہے وہ دنیا کی ہو، اور پھر اس چیزوں میں اتنا مگن ہو جائے کہ اپنی آخرت کو بھول جائے۔ ایک اور حدیث ہے جس کے ساتھ ہم پھر انشاءاللہ ختم کریں گے، لاسٹ حدیث ہماری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تم پہ فقر سے نہیں ڈرتا کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، مگر میں ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پہ وسیع کر دی جائے گی، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کر دی گئی۔ پھر تم دنیا میں لوگوں سے مقابلے کرنے لگ جاؤ گے جیسے کہ پہلے لوگوں نے کیے، پھر وہ تم کو ہلاک کر دے گی جس طرح پہلے لوگوں کو اس نے ہلاک کیا۔ اب اس حدیث کو دیکھ کے تھوڑا سا کیا ہمیں کچھ یاد آتا ہے؟ ہم بھی تو ایسے نہیں کرتے دنیا کے معاملے میں، ہم دیکھیں لوگوں کو کمپیٹ کرتے ہیں، مقابلہ چل رہا ہوتا ہے انڈائریکٹلی ہمارا، کبھی اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، کبھی اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہی بات یہاں پہ ہو رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں مقابلے بازی میں لگ جاتے ہیں دنیا میں، اور جب آپ اس طرح سے مقابلے کرنے لگیں گے تو یہ ویسے ہی جیسے پہلے لوگوں نے بھی کیے ایک دوسرے کے ساتھ، اور پھر اینڈ رزلٹ کیا ہوا کہ وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اور اسی طرح اگر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تھا نا اپنی امت کی خیر خواہی تھی، تو وہ کہتے ہیں مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، ڈر یہ ہے کہ تمہارے پاس اتنا مال آ جائے گا، وسیع ہو جائے گی دنیا تمہارے لیے بہت، کہ پھر تم ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن میں لگ جاؤ گے، پھر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں کیا ہوگا کہ آپ مزید کام کرتے جائیں گے اور آپ جو ہے دنیا کے اندر 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 کھب جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ یہ احادیث ہم نے پڑھی، قرآن کی آیات پڑھی، کہ اللہ تعالی ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے والا بنا دے، کہ جو جو چیزیں ہم یہاں پر پڑھیں ان پر عمل بھی کر سکیں، اور اللہ تعالی ہمیں بھی کامیاب لوگوں میں شامل کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کر دے جن کو اللہ تعالی جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں لے جائیں گے۔ یہ ہے اصل کامیابی، اور ہم سب مل کے یہی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اپنے ان کامیاب لوگوں کے اندر شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔